قرآن کریم کا اپنا ایک تربیتی اور تعلیمی نظام ہے۔ قرآن کا اپنا ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ قرآن اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو کیسے لے کر چلتا ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کی بنیاد کس چیز کو قرار دیتا ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے موجودہ ایجوکیشنل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے اندر بڑی مدد مل سکتی ہے۔ قرآن کریم کا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ قرآن کریم انسانوں کی کمبائنڈ اسٹڈی کو قرار دیتا ہے۔ اگر آپ کا ایجوکیشنل سسٹم، تعلیمی نظام کمبائنڈ اسٹڈی پر مبنی نہیں ہے تو آپ تفریق کے اندر چلے جائیں گے، آپ فرقہ واریت کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر وہ فرقہ واریت جو ہے وہ ایک فتنے اور فساد کی صورت اختیار کر لے گی۔ ہمارے ہاں کمبائنڈ اسٹڈی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں اسٹڈی کا تصور نہیں ہے۔ قرآن ہمیں مشترکہ مطالعے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آپ جب قرآن کریم کے اندر آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم نے جب انسانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ تفکر اور تدبر کریں تو قرآن کریم نے اجتماعی دعوت دی ہے، کیونکہ قرآن یہ جانتا ہے کہ ہر انسان کا نقطہ نظر جو ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور قرآن نے انتہائی احترام کے ساتھ انسانی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے آیت پیش کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن۔ تو یہ ایک اجتماعی بات ہو رہی ہے، سب کی بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تو لوگ جو ہیں اس میں سب ہوں گے، ایک کمبائنڈ اسٹڈی کا تصور دیتا ہے قرآن۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ کمبائنڈ اسٹڈی کا کوئی تصور نہیں ہے اور کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں دوسرے انسان کے نقطہ نظر کا احترام کیا جائے، دوسرے انسان کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو مثبت انداز میں اور مثبت پیراہے کے اندر قوانین کے مطابق تسلیم کیا جائے، تو ایسا کوئی ہمارے ہاں تصور نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کی بنیاد جو ہے وہ یہ بتائی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان مشترکہ مطالعے کی طرف آ جائے۔ مشترکہ مطالعے کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کا جب دل کا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کا ایک پورا بیچ اس کے ارد گرد کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہاں پر کام جو ہیں وہ جو دل کے اسپیشلسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پورا ایک بیچ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اس کے بلڈ پریشر پر نظر رکھے، دوسرے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اس کے ریسپائریٹری سسٹم کو، نظام دم کو دیکھے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کو وہ ڈاکٹرز کا ایک پورا بیچ ہے کہ وہ اس پورے انسان پر نگاہ رکھ کے کھڑے ہیں، اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے۔ تو یوں وہ پورا بیچ جو ہے، یہ ان کی کمبائنڈ کوآرڈینیشن جو ہے وہ ایک انسان کی جان بچا لیتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، جو کہ اس وقت ایک معذرت کے ساتھ بیمار معاشرہ ہے، تو اس کا علاج بھی آپ کو کمبائنڈ اسٹڈی کے اندر ہی ملے گا۔ کمبائنڈ اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ بھی قرآن کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اندر نہیں، قرآن کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے آپ کمبائنڈ اسٹڈی کی طرف آئیں، اور آپ کی بنیاد جو ہے وہ انسانیت کو زندگی دینے پر مبنی ہو۔ آپ کی بنیاد جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو خوشحالی دینی اور دوسرے انسانوں کو زندگی دینے پر مبنی ہونی چاہیے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ اس چیز کا تصور بہت کم ہے کہ مشترکہ مطالعہ جو ہے، تو قرآن کریم نے یہ بڑا خوبصورت راز دیا ہے انسانوں کو کہ اگر ہم لوگ مشترکہ تعلیم کی طرف آئیں، دیکھیے یہ رنگ ہیں کہ آپ کو اگر روحانیت کے اندر قرآن کریم کی کوئی بات سمجھ آتی ہے،
یہ قرآن کا رنگ ہے کہ آپ کو تحقیق کے اندر قرآن کریم کی کوئی بات سمجھ آتی ہے. یہ قرآن کریم کا رنگ ہے کہ آپ کو توحید کے اندر کوئی بات سمجھ آتی ہے. یہ قرآن کریم کا رنگ ہے کہ سائنس میں، میتھس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں کوئی چیز اگر قرآن کریم آپ کے سامنے آیات پیش کر دیتا ہے تو یہ رنگ ہے. تو دوسرے انسان کے نقطۂ نظر کا احترام کیجئے اور کوشش کیجئے کہ مثبت کمبائنڈ کوارڈینیشن کے ساتھ مثبت ایک کمبائنڈ سٹڈی کی طرف آپ آئیں، تاکہ ہمارے بچوں میں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کا احترام ہو اور ہم لوگ اپنے اس بیمار معاشرے کا علاج کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں مل کر قرآن کریم پر تفکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.